میں بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت مفتی حسینی پیرا صاحب قبلہ امام خطیب مسجد حاضہ MA اردو عربی کامل جامعہ نظامیہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے معمول کے مطابق درس فقہ سے ہم تمام کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین محترم اور شہ نشین پر جلوہ فرما معزز و مکرم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ جو اجلاس ہے الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ گزشتہ سال سے چل رہا ہے، جس میں بنیادی مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے، بنیادی مسائل سمجھائے جاتے ہیں، اور صرف 20 منٹ میں یہ درس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سوالات کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ معمول ہے ہمارا، مگر چونکہ آج ایک خصوصی پروگرام کے تحت یہ درس بھی آج ہم سماعت کریں گے، تو صرف درس ہوگا، اس کے بعد سوالات کا موقع آج نہیں دیا جا سکتا، چونکہ آج ہمارے درمیان اور ایک معزز عالم دین تشریف لائیں گے۔ ابھی ان کا خطاب نایاب ایک منفرد عنوان کے تحت ہمیں سماعت کرنا ہے۔ فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن گلبرگہ کے تحت آج مشترکہ طور پر مسجد حاضہ کی کمیٹی اور فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ جلسہ اور درس منعقد ہے، اور آج ہمارے خصوصی لوگ بھی تشریف لائے ہیں۔ ہم سب کا استقبال بھی کرتے ہیں، ان کے شکر گزار بھی ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ایسی محفلیں ہوتی رہیں اور مسلمانان ملت کو اس سے استفادے کا موقع ملتا رہے۔ بلا کسی تاخیر کے ہمارے درس کا آغاز کرتے ہیں، چونکہ انشاءاللہ جلد سے جلد اس مجلس کا اختتام بھی کرنا ہے، پھر نماز عشاء بھی ادا کرنا ہے۔ گزشتہ ہم جو درس سماعت کر رہے تھے تو نماز کے واجبات کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، 2-4 واجبات کی وضاحت کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد جو آگے باتیں رہ گئی ہیں اس کو آج کے درس میں انشاءاللہ شامل کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ پہلی چیز جو ہے جو آج کے درس کے آغاز میں ہے، نماز میں تعدیل ارکان یہ واجب ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب کیا ہے، پہلے یہ سماعت کر لیں۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع اور سجدے میں اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے جس میں ایک ایک تسبیح سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکیں۔ قوما اور جلسہ بھی واجب ہے، یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان پوری طرح بیٹھ جانا اتنی دیر کہ ایک ایک تسبیح کہی جا سکے۔ اب اس کی میں تھوڑی وضاحت آپ حضرات کے سمجھنے کے لیے بیان کروں گا۔ تعدیل ارکان یعنی آپ رکوع میں گئے، رکوع میں اٹھنے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ رکوع سے سیدھا اٹھتے بھی نہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا اور اتنی دیر کھڑا ہونا جس میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکیں۔ اب سبحان ربی العظیم کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، بالکل معمولی سے وقت، اتنا وقت بھی ہم کھڑے نہیں رہتے۔ ہم کے رکوع سے اٹھنے کے بعد فوراً سجدے میں جانا نہیں ہے، اطمینان سے کھڑا رہنا۔ اطمینان کا مطلب زیادہ دیر بھی نہیں، کم از کم
ایک تسبیح سبحان ربی العظیم کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا کھڑا ہونا واجب ہے۔ اسی طرح پھر سجدے میں جاتے ہیں، ایک سجدہ کر کر جو اٹھ کر بیٹھا جاتا ہے دو زانوں، اس بیٹھنے کو شریعت کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں جلسہ کہتے ہیں، اور اطمینان سے بیٹھنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا۔ یہاں پر بھی لوگ جلد بازی میں امام صاحب کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تنہا جو نماز پڑھتے ہیں، منفرد کی نماز، شریعت کی اصطلاح میں اس کو منفرد کی نماز کہتے ہیں، یعنی تنہا جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں یہ احتیاط ہم عام طور پہ نہیں کرتے۔ ایک سجدے میں جاتے ہیں، پوری طرح اٹھتے بھی نہیں، پھر دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ ایک سجدہ کر کے اٹھ کے بیٹھنا کم از کم ایک تسبیح کے برابر واجب ہے۔ اگر نہیں بیٹھیں گے تو ترک واجب ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم نہیں، پوری نماز بھی آپ ختم کر رہے ہیں، واجب ادھورا رہا، نماز آپ کی مکمل نہیں ہوئی۔ تو یہ اطمینان سے نماز ادا کرنا ہے۔ بعض لوگ جلد بازی میں نہ قیام کی فکر ہے، نہ رکوع میں صحیح جاتے ہیں، نہ سجدے میں صحیح جاتے ہیں۔ سجدے میں بھی کم از کم اتنی دیر تو رکنا واجب ہے، ضروری ہے، جس میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہہ سکیں۔ اس سے زیادہ کہنا سنت اور مستحب ہے، مگر ایک تسبیح سے پہلے بھی اگر آپ اٹھ جائیں گے ترک واجب ہوگا، واجب چھوڑنے کے گناہ گار ہو جائیں گے۔ اگر آخری میں سجدہ سہو نہ کریں تو آپ کی نماز نامکمل ہے۔ ہم واجبات جو ہیں، چونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے نماز میں کیا چیزیں واجب ہے، تو گزشتہ جو چیزیں گئی تھی، رعایت ترتیب تھا، اس کے بعد تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجدہ، جلسہ، اور رکوع کے بعد جو قومہ ہوتا ہے، اس کو اطمینان سے ادا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعدیل ارکان۔ اس میں جلد بازی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو ترک واجب آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ مگر ہمارے لوگ دیکھیے، نماز میں کون سی بھی غلطی ہو سجدہ سہو کر لیتے ہیں لوگ، جبکہ سجدہ سہو صرف واجب چھوڑنے پر ہے۔ فرض اگر چھوڑ دیں گے تو نماز نہیں ہے۔ واجب کا حکم گزشتہ بھی میں نے عرض کیا کہ واجب بھی ضروری ہے، مگر فرض کا درجہ اس سے زیادہ ہے، یعنی فرض میں جو سختی ہے وہ واجب سے زیادہ ہے۔ واجب بھی ادا کرنا ضروری ہے، اس میں کوتاہی نہیں کر سکتے، تو اس کا خیال رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو واجب ہے، تعدیل ارکان، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ رکوع سے اٹھ کر آپ کو اطمینان سے کھڑا ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، ایک سجدے میں جا کر کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا کے مقدار سجدے میں رہنا، یہ واجب ہے۔ اس سے زیادہ سنت ہے، کرنا چاہیے، اطمینان سے نماز ادا کرنا چاہیے، مگر کم از کم جو ضروری ہے اتنا بھی اگر کوئی نہیں کر رہا تو نماز آپ کی مکمل نہیں ہو رہی۔ آپ گھر سے نکل کے آ رہے ہیں مسجد کو، نماز جیسے تیسے ادا کرے اور چلے گئے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز ادا کرے، بالکل بھی آپ کی نماز ادا نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ ایگزام ہال میں گئے، پیپر لیے، اپنا نام لکھ کر پیپر دے کے آگے، جواب کچھ بھی نہیں دیا، اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایگزام تو ہم اٹینڈ کریں، اور پھر یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جبکہ ہم نے امتحان کے جو اصول تھے ان اصولوں پر پابند ہم نہیں تھے۔ تو نماز کے واجبات، فرائض، سنت، مستحبات، یہ ساری چیزیں ایسی ہے جس کو ہمیں ایک سوئی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو واجب ہے، قاعدہ اولا، پہلا قاعدہ، 3 رکعت یا 4 رکعت والی فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں، یا کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، تو 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں، پہلا قاعدہ یہ واجب ہے۔ اب اس میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہے میں اختصار سے عرض کروں گا۔ پہلے سن لیں، پہلے قاعدہ اولا کے بارے میں۔ پہلا قاعدہ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نمازوں کی دوسری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا واجب ہے جس میں التحیات پڑھ سکیں، خواہ نماز فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو۔ بیٹھنا بھی واجب ہے اور التحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے، دونوں بھی واجب ہے۔ اگر کوئی 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائے
تو اب کیا حکم؟ پہلا جو قاعدہ ہے قاعدہ اولا، یہ واجب ہے، اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اب غلطی سے چھوڑ کے اٹھنے والے تھے، مقتدی نے ابھی لقمہ دیا، ابھی آپ بیٹھنے کے قریب تھے، فوراً بیٹھ گئے، نماز مکمل کیے، سجدہ سہو بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اٹھ گئے تھے، پھر سے آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، تو اس وقت آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ آخر میں نماز جس طرح آپ ادا کریں، تیسری رکعت ہو یا باقی 2 رکعتیں ہیں فرض میں، وہ اپنے معمول پر ادا کریں، چونکہ آپ کا پہلا قاعدہ واجب تھا، آپ نے چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور ایک چیز، قاعدہ اولیٰ میں صرف اتحیات پڑھنے تک بیٹھنا واجب ہے، اگر اس سے کچھ دیر بھی زائد بیٹھیں تو واجب ترک اور سجدہ سہو لازم ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ 3 رکعت یا 4 رکعت والی فرض نماز ادا کر رہے ہیں، یا پھر کوئی اور نماز ادا کر رہے ہیں، 4 رکعت والی ہے، اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کو اٹھنا ہے تیسری رکعت کے لیے، بجائے اس کے آج کے ہمارے مہمان واعظ محترم حضرت مولانا کاشف رضا شاد مصباحی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جی، اگر آپ 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور پہلے قاعدے میں اتحیات پڑھ کر اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک آپ نے پڑھ لیا اور پھر یاد آ گیا، آپ اٹھ گئے، پھر نماز مکمل کی، تو آخر میں آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد فوراً آپ کو اٹھنا تھا، آپ نے تاخیر کی، اس لیے سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اس کی مزید وضاحتیں ہیں، میں اختصار کے ساتھ آج عرض کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھی واجب ہے اور اتحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور اگر کوئی غلطی سے ایک بار اتحیات پڑھنے کے بعد پھر مکرر اتحیات مکمل پڑھ لے تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ تکرار واجب سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے چیزیں ہیں جو عموماً ہم سنتے نہیں، پوچھتے نہیں، جانتے نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں جس طرح نماز ہم بہتر سمجھے پڑھ لیں نماز ہو جائے گی، جبکہ یہ واجبات ہیں، اس میں کوتاہی آپ نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے، فرض میں اگر کریں گے، جب تک وہ ادا نہیں کریں گے آپ کی نماز نہیں ہے۔ واجب میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو ایک آپشن ہے کہ آپ آخر میں سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا آج کی جو بحث تھی اس کا دوسرا واجب تھا جو قاعدہ اولیٰ۔ پھر اس کے بعد جو واجبات نماز میں جو بات آتی ہے وہ قرأت جہری۔ قرأت جہری کا مطلب کیا ہے؟ امام کو فجر کی دونوں اور مغرب اور عشاء کی پہلی دونوں رکعت میں خواہ ادا ہو یا قضا، اور جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کی وتر میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ یعنی فجر کی 2 رکعت اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعت، یہ نماز چاہے قضا ہو یا ادا، آواز سے ان کو پڑھنا ہے۔ جمعہ میں، عیدین میں، تراویح میں اور رمضان کی وتر میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور منفرد کو اختیار ہے کہ فجر، مغرب، عشاء میں بلند آواز سے پڑھے اور آہستہ، لیکن اگر ان نمازوں کی قضا دن میں پڑھے تو آہستہ قرأت کرے۔ جہاں پر آواز سے پڑھنا ہے، یہ بات تو ہر ایک کو معلوم ہوتی ہے کہ قرأت زور سے کن نمازوں میں پڑھا جاتا ہے؟ فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں۔ ابتدا کے 2 رکعات میں جہر سے پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی جہر میں پڑھنے کے بجائے، زور سے پڑھنے کے بجائے آہستہ پڑھے تو ترک واجب ہے، واجب کو چھوڑ رہا ہے، واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا آخر میں۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں شروع کیا، سورہ فاتحہ کا آغاز کیا، ایک آیت بھی مکمل نہیں ہوئی، اب پھر یاد آیا، پھر سے اس کا اعادہ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اس میں اور ایک بات یہ ہے، جو نفل نمازیں رات میں پڑھی جائیں ان میں بھی منفرد کو اختیار ہے کہ بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ، یعنی تنہا اگر کوئی رات میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے یا زور سے بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں اس کو اختیار ہے۔
لیکن امامت اگر کی جا رہی ہے، مثال کے طور پہ تہجد کی امامت اگر کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بلند آواز سے پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اسی طرح مسبوق کو اپنی گئی ہوئی نماز کی جہری رکعتوں میں اختیار ہے، خواہ بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ۔ مثال کے طور پہ عشاء کی نماز میں آپ آئے، امام صاحب کی دونوں رکعتیں ہو گئی تھی، اب آپ کو 2 رکعتیں ملی، اس کے بعد آپ اٹھ کر اپنی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں جو جہر سے پڑھنا ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں یا آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر امامت اگر کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں تو جہر سے پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر منفرد جہری نماز کو آہستہ پڑھ رہا ہو اور اسی اثناء میں کوئی اور شخص آ کر اقتدا کر لے تو اب اس کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، نیز سورہ فاتحہ کو کم پڑھا ہو خواہ زائد، پھر مقرر بلند آواز سے پڑھے۔ فرض نماز آدمی مسجد میں آیا، ایک آدمی تھا، اب نماز اس نے شروع کی تو پیچھے 2 آدمی آ گئے، 2-3 آدمی آ گئے، آ کر اقتدا میں وہ شامل ہو گئے، تو جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ امامت کی بھی نیت کرے، فوراً بلند آواز سے نماز کو شروع کرے۔ یہ جہری نمازیں جس کو جہر سے پڑھنا واجب ہے اگر امامت کی جا رہی ہے تو۔ منفرد ہے، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو اختیار ہے کہ آواز سے پڑھے یا پھر آہستہ پڑھے۔ اسی طرح یہ نمازوں کے علاوہ، یہ قرأت کے علاوہ جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہے، مثال کے طور پہ ثنا ہے، تعوذ ہے، تسمیہ ہے، تسبیحات ہیں، تشہد ہے، درود ہے، دعا ہے، یہ سب چیزیں آہستہ پڑھی جائے گی، خواہ نماز جہری ہو یا سری ہو، امام ہو یا منفرد ہو۔ سمجھے؟ یہ آپ امامت کر رہے ہیں یا پھر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ لیے، اس کے بعد جو ثنا پڑھنا ہے وہ بھی آہستہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، تعوذ جس کو کہتے ہیں وہ بھی آہستہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح تسبیحات، رکوع کے، سجدے کے، یہ سارے تسبیحات آہستہ پڑھنا ہے، درود ابراہیم ہے، یہ ساری چیزیں آہستہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، اس کے بعد ہے قرأت سری، قرأت جہری جو زور سے پڑھی جاتی ہے، یہ بھی واجب ہے۔ قرأت سری جہاں پر آہستہ قرأت کرنا ہے، جیسے کہ ظہر اور عصر کی نماز، ظہر اور عصر امام اور منفرد دونوں کو ظہر اور عصر کی کل رکعتوں میں اور مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشاء کی تیسری اور چوتھی 2 آخری رکعتوں میں آہستہ قرأت کرنا یہ واجب ہے۔ جو نفل نمازیں دن کی پڑھی جائیں ان میں بھی آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ آہستہ پڑھنے کی حد یہ ہے کہ اپنی آواز آپ سن سکیں، کم از کم اتنا پڑھنا کہ خود اپنی آواز ہم سن سکنا، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہے واجبات کا، لفظ سلام در آخر نماز، یعنی نماز کے آخر میں جب نماز ختم کر رہے ہیں تو آپ سنتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے سلام پھیرتے ہیں، تو سلام پھیرتے وقت لفظ السلام سے اس کا آغاز کرنا یہ واجب ہے، اس کے بغیر کوئی دوسرا کلمہ آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ نماز جب سلام پھیر رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صرف السلام کا جو جملہ ہے یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو واجب ہے قنوت وتر، وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا، نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اب یہ دعائے قنوت اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ جو دعا ہے یہ دعا مسنون ہے۔ آپ دعائے قنوت کوئی بھی دعا پڑھیں وہ واجب ہے، پڑھنا ضروری ہے، مگر پورا دعائے قنوت پڑھنا جو اللہم انا نستعینک جو پورا بڑا دعا ہے، دعائے قنوت جس کو کہتے ہیں، یہ پورا پڑھنا یہ سنت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یہ یاد نہیں ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اتنا بھی اگر کوئی پڑھ لے تو واجب ادا ہو جائے گا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اللہم انا نستعینک والا جو وتر میں جو دعا ہے یہ مسنون ہے، احادیث سے ثابت ہے، اس کا اہتمام کرنا اس کی خاصیت ہے، اس کی برکت ہے، مگر کوئی ربنا آتنا فی الدنیا پر بھی اکتفا کرے تو بھی اس کا واجب ہو جائے گا، مگر بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ دعائے قنوت جو ہوتا ہے اس کو جلد سے جلد یاد کرے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، مسنون ہے، اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔
اگر کسی کو اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا بھی نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے گا؟ بہت سارے لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ ہم کو کچھ بھی نہیں آتا تو کیا کرنا؟ کم از کم ایک جملہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہم اغفر لی ذنبی، یہ کب تک پڑھنا؟ جب تک پورا دعائے قنوت آپ یاد نہیں کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اتنے پہ کام چلانا۔ اور جیسے کہ بھی آپ نے آصف صاحب سے سنا، آج کا زمانہ یہ ہے کہ آپ کوئی بہانے نہیں بنا سکتے، ہر طرح کی سہولتیں آپ کے پاس ہے۔ میں نے گزشتہ بھی کہا تھا اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا یوٹیوب پہ سن کر بھی یاد کر سکتا ہے۔ آج ہر طرح کی سہولتیں، اس کے باوجود بھی ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ تو دعائے قنوت مکمل جو مسنون ہے، احادیث سے ثابت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک ہے، اس کو مکمل یاد کرنے کی کوشش کریں، جتنا جلدی ہو سکے یاد کریں۔ جب تک آپ یہ یا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ سکتے ہیں یا کم از کم اللہم اغفر لی ذنبی اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد تکبیرات عیدین وغیرہ بھی یہ واجبات ہیں۔ یہاں تک اب واجبات نماز کا بیان مکمل ہوا، فرائض نماز ہوا، واجبات نماز ہوا، اس کی ایک ایک وضاحت ہو گئی۔ انشاءاللہ آئندہ سے آئندہ درس میں نماز کی سنتیں، مفسدات نماز وغیرہ کو ہم شامل کریں گے۔ چونکہ آج ہمیں اور ایک خطاب بھی سننا ہے، اس لیے آج سوالات کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ اپنے سوالات کو لکھ کر رکھیں، انشاءاللہ آئندہ اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے، سننے، سمجھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بولنے، سننے، سمجھنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو مولا تو اس کو اپنے فضل سے معاف فرمائے، کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی نمازوں کو پورے آداب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بندے پر جو چیز فرض ہو گئی اس کا علم حاصل کرنا اس پر جو ہے ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ پر نماز فرض ہو گئی تو نماز کے متعلق آپ کو علم سیکھنا ہے، جیسے آپ پر روزہ فرض ہوگا تو روزہ کے متعلق مسائل آپ کو سیکھنے ہیں۔ وہی کام یہاں ہو رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس تسلسل کو